زیان اپنی شادی کی پہلی سالگرہ پر شادی کا سرٹیفکیٹ یعنی نکاح نامہ لینے رجسٹرار آفس گیا۔ کلرک نے اسے حیرت سے دیکھا اور حیران ہو کر بولا، سر، آپ کی تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ لیکن زیان کے پاس شادی کی تصویریں تھیں، میسیجز تھے، یادیں تھیں اور ایک عدد بیوی جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ویلکم ٹو سیفوکلو۔ زیان کی ملاقات ہیرا سے اس وقت ہوئی جب اس کی زندگی کا سب سے مشکل دور چل رہا تھا۔ نوکری جا چکی تھی، والد بیمار تھے، سب کچھ بکھر رہا تھا۔ ہیرا پرسکون تھی، سمجھدار، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ اس نے زیان کو دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد دی، ایموشنلی، مینٹلی اور فائنینشلی، یعنی جذباتی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ 6 مہینے بعد دونوں نے نکاح کر لیا۔ سادہ سا نکاح جس میں چند گواہ تھے۔ نکاح خاموشی سے اور خوشی سے ہوا۔ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، ہیرا نے کہا، بس ہم کافی ہیں۔ ان کی زندگی تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ زیان کو ایک بہت اچھی نوکری مل گئی، اس کے والد صحت یاب ہو گئے، سب کچھ ایسے ٹھیک ہونے لگا جیسے قسمت بدل گئی ہو۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، ہیرا ہمیشہ بچتی تھی، بڑے خاندانی اجتماعات سے۔ ہیرا ہمیشہ بچتی تھی، خاندان میں ہونے والی گیدرنگ سے، سرکاری کاغذی کارروائی سے اور سوشل میڈیا سے دور رہتی تھی۔ زیان، مجھے پرائیویسی پسند ہے، وہ مسکرا کر کہتی۔ زیان نے کبھی شک نہیں کیا، وہ اس پر بھرپور اعتماد کرتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد زیان کو ویزا پروسیسنگ کے لیے ان کے نکاح نامے کی ضرورت تھی۔ وہ رجسٹرار آفس گیا۔ نکاح کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ چیک کیا، مختلف سپیلنگ، مختلف تاریخ، کچھ بھی نہیں۔ شادی کے گواہوں میں سے ایک وٹنس کا نمبر بند تھا اور دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ پریشان ہو کر زیان گھر آیا۔ ہیرا، کچھ گڑبڑ ہے، ہماری شادی کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ ہیرا ایک لمحے کے لیے فریز ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف آیا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، شاید کاغذی کارروائی کی غلطی ہے، ہم اسے ٹھیک کر لیں گے۔ لیکن اس رات زیان نے ایک عجیب بات دیکھی۔ ان کی شادی کی تمام تصویریں صرف زیان کے فون میں تھیں، ہیرا کے فون میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہیرا سو رہی تھی تو زیان نے اس کا دراز کھولا۔ اندر اسے ہیرا کا ایک مختلف نام والا شناختی کارڈ ملا، ایک ڈیفرنٹ آئی ڈی کارڈ جس پر ہیرا کا نام اریبہ ملک لکھا تھا۔ ایک پرانی جلی ہوئی اخبار کی کٹنگ ملی جس کی ہیڈ لائن میں لکھا تھا، اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے خاتون جاں بحق، شناخت اریبہ ملک کے نام سے ہوئی۔ زیان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے تاریخ دیکھی۔ اخبار پر تاریخ 2 سال پہلے کی تھی، جب وہ ہیرا سے ملا بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح زیان نے ہیرا سے سوال کیا، تم کون ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کے آنسو بہنے لگے، سچے آنسو۔ ہیرا نے جواب دیا، میں بس ایک نئی زندگی چاہتی تھی، صرف ایک بار، نارمل زندگی۔
ہیرا نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کا اصل نام اریبہ تھا۔ وہ ایک خطرناک معاملے سے بھاگ رہی تھی جو فراڈ اور طاقتور لوگوں سے جڑا ہوا تھا، اور نیوز پیپر کی خبر کے مطابق وہ آگ حادثہ نہیں تھا، ان طاقتور لوگوں کی جانب سے اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ تب سے چھپی ہوئی تھی، ایک نئی شناخت بنا کر نئی زندگی جی رہی تھی۔ پھر زیان اس کی زندگی میں آیا۔ ہیرا نے بتایا، میں نے محبت کرنے کا پلان نہیں بنایا تھا، مگر ہو گئی۔ ان کے درمیان جو بھی تھا سب سچ تھا، لیکن ہیرا کے ارد گرد سب کچھ ایک جھوٹ تھا۔ اسی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ 3 آدمی گھر میں داخل ہوئے۔ وہ نہ پولیس والے تھے نہ اجنبی تھے، وہ ہیرا کو جانتے تھے۔ اس سے کہنے لگے، تم بہت عرصے سے چھپی ہوئی ہو۔ زیان کو سمجھ آ گیا ہیرا کا ماضی اسے ڈھونڈ چکا ہے۔ ان آدمیوں نے ہیرا کو 2 آپشن دیے، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو یا تم دونوں کو نقصان ہوگا۔ زیان آگے بڑھا اور ان سے کہا، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن ہیرا، یہ شاید اریبہ، اس نے زیان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، پھر آہستہ سے چھوڑ دیا اور کہنے لگی، زیان، یہ زندگی کبھی ہماری تھی ہی نہیں، مجھے جانا پڑے گا۔ اس رات وہ غائب ہو گئی، وہ چلی گئی تھی۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی نشان، صرف ایک چیز پیچھے رہ گئی، ایک لیٹر۔ زیان نے وہ خط پڑھا۔ لیٹر میں لکھا تھا، زیان، تم نے مجھے وہ زندگی دی جو میری قسمت میں نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ سچا تھا، چاہے میں جھوٹی تھی۔ مجھے مت ڈھونڈنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم سب کچھ کھو دو گے۔ میں نے تم سے قانونی طور پر شادی نہیں کی، مگر دل سے میں ہمیشہ تمہاری تھی۔ زیان نے اسے کبھی دوبارہ نہیں دیکھا، نہ کوئی ریکارڈ ملا، نہ کوئی نشان، جیسے وہ کبھی دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اصل میں وہ 2 سال پہلے کی مر چکی تھی، جب وہ ہیرا سے ملا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب بھی کبھی کبھی رات کے وقت زیان کا فون روشن ہوتا ہے، کوئی نمبر نہیں، صرف ایک میسج آتا ہے، زیان، کیا تم ٹھیک ہو؟ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں بغیر ماضی کے آتے ہیں اور بغیر کسی نشان کے چلے جاتے ہیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے جو حقیقت ہوتی ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل سیفو کلو کو سبسکرائب کیجیے، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ کچھ راز واقعی ہمارے آس پاس چھپے ہوتے ہیں۔